ہوش میں آؤ، مت چڑھا کریم نواز کی تربت پہ 10,000 کی چادر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حضرت علامہ مولانا شہادت حسین برکاتی، جو ہو بہو بالکل غازی ملت حضرت علامہ و مولانا غلام رسول بلیاوی کی نقل کرتے ہیں، بالکل انہی کے انداز میں تقریر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس تقریر میں، اس بیان میں جو کچھ فرمایا، جو کچھ اس میں بیان کیے، وہ ہر ایک مسلمان کو سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آئیے پہلے اس تقریر کو سنیں۔ ایمان سے بولو، ہماری قبروں پہ کھڑا ہو کر فاتحہ کون پڑھے گا؟ اس لیے کہ صرف چادر، گھاگر اور لنگر کے نام پر لاکھوں خرچ کرنے والوں، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، مت چڑھا کریم نواز کی تربت پہ 10,000 کی چادر۔ میرے خواجہ تیری چادر کے محتاج نہیں ہے، نہیں ہے میرے خواجہ تیری چادر کے محتاج۔ ہو سکے تو محبت سے 10 روپے کا پھول پیش کر دے اور اسی پیسے کو بچا کر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے آنے والی اولادوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دو، ایک ایسی درسگاہ بنا دو جہاں ہم اپنے بچوں کو بیٹھا کر دین کی بھی تعلیم دے سکیں، اسے دنیا کی بھی تعلیم دے سکیں۔ بے شک بے شک، لیکن حضرت ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کروڑوں کے خانقاہ مل جاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس اپنا کوئی اسکول نہیں ملتا ہے۔ بالکل 250 ماربل کے لگے خانقاہ مل جاتے ہیں، اپنے اولادوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے ہمارے پاس اچھی درسگاہ نہیں ملتی ہے۔ اور یہ قوم پیر پرستی میں اس قدر پاگل ہے کہ اگر پیر صاحب کہتے کہ 50,000 کا موٹر 50,000 چاہیے، یہ قوم زمین بیچ کر 50,000 کا موٹر لفافہ پیر صاحب کو دے دیں گے۔ اور اگر مدرسہ والا 100 روپیہ مانگ لے تو یہ بغلے جھانکنے لگتے ہیں۔ یاد رکھنا، بھارت کی دھرتی پر جو تیری عزت اور تیرا وقار بچا ہے، اسی مدرسوں کا صدقہ ہے، اسی مدرسوں کا صدقہ ہے۔ شاید آپ کو پتہ نہیں، بہار میں آپ 17 سے 18% ہو، سمجھنا کرو، 17 سے 18% بہار میں آپ ہو۔ سروے کر لو پورے بہار کا، کتنے میڈیکل کالج ہیں آپ کے پاس اپنے، کتنی یونیورسٹیاں ہیں آپ کے پاس اپنے۔ میڈیکل کالج اور یونیورسٹیاں تو دور، عزت سچائی یہ ہے کہ نرسری کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس قاعدے کا کوئی اسکول نہیں ہے۔ مجبور ہو کر یہ میری قوم کی بیٹیاں غیر میں سے یونیورسٹیاں جانے پہ مجبور ہوتی ہیں، تب کہیں نقاب پہ پابندی، کہیں حجاب پہ پابندی۔ اور شاید آپ کو پتا نہیں کس تیزی کے ساتھ میری قوم کی بیٹیاں ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں، غیروں کے گھر کی بہو بن رہی ہیں، شاید آپ کو نہیں پتا۔ یاد رکھنا، جو میری قوم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اس کے صرف 2 ریزن ہے، صرف 2۔ پہلا ریزن یہ کہ ہمارے پاس اپنا کوئی کالج اور کوئی یونیورسٹی نہیں۔ دوسرا ریزن یہ کہ ہم نے نکاح کو بہت مہنگا بنا دیا ہے۔ خدا کی قسم، اس وقت کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے جب فیس بک اور واٹس ایپ پہ ایسی خبریں پڑھتا ہوں کہ زینب نام کی بیٹی کسی ارجن کے ساتھ بھاگ گئی، فاطمہ نام کی بیٹی کسی مہیش کے ساتھ بیعہ کر کے چلی گئی۔ اس وقت سوچتا ہوں کاش ہمارے پاس بھی کوئی سا پلیٹ فارم ہوتا، ہمارے پاس بھی کوئی سی درسگاہ ہوتی جہاں اپنی قوم کی بیٹیوں کو بیٹھا کر زینب نام رکھنے سے پہلے اگر ہم نے زینب کی زندگی کی تاریخ پڑھا دی ہوتی، فاطمہ نام رکھنے سے پہلے اگر فاطمہ کی زندگی
कहानी सुना दीजिए होते, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने ईमान का सौदा करना मेरी कौम की बेटियां कभी भी पसंद नहीं कर सकती थी। लेकिन अफसोस अफसोस आज हम अपनी बेटियों का नाम फातिमा तो रखती, लेकिन फातिमा की जिंदगी की कभी तारीफ नहीं करती। नाम तो अपनी बेटियों का हम ज़ैनब रखते हैं, लेकिन ज़ैनब की जिंदगी की हमने कभी कहानी नहीं सुनाई। सुन सकते हो तो सुन लो, सैयदा ज़ैनब कौन थी, जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं सुनोगे तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। सुन सैयदा ज़ैनब कौन थी, सुन। सहन है मस्जिद नबवी का, और मस्जिद नबवी के उस सहन में बैठकर 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही। सुभान अल्लाह। मेरी कौम की बेटियां तुम भी सुनो, अगर बेटी आपके बाप बैठे हो या बहन के भाई बैठे हो, आप भी सुनकर जाओ मेरे 1 मिनट की गुफ्तगू जी, और जहन में नोट करके जाओ। 6 साल की एक बच्ची मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर कुरान की तिलावत फरमा रही। तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस खतीब अहले सुन्नत मुश्किल वाले खिताबा हज़रत अल्लामा मौलाना हसन सिद्दीक साहब, जिन्हें दुनिया आज झारखंडी बाबा के नाम से पहचानती है, वजीम शख्सियत मिंबर नूर में जलवा पेश हो चुके हैं। आलिम दीन के एहतराम के लिए सब खड़े हैं। अपने एक आलिम कैसे आलिम कर लेंगे, आप बैठे रहिए। मुझे पता है उठोगे तो फिर आपको लगेगा, और लगेगा तो फिर 1 नहीं 2 4 जाएंगे पकड़ कर। मुझे पता है ये उठ गए तो फिर इनको जरूरत पड़ेगी। एक को लगता है साथ में 3 जाते हैं, अलग की जरूरत वहाँ एक ही। ये देखने के भी चीज है, सुनने के भी चीज है। झारखंड के शाम जामताड़ा के आम हज़रत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बनफ्स नफीस मिंबर शरीफ पर तशरीफ ला चुके हैं। एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, एक रंग में पूरा मजमा बोल या रसूल अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, मस्जिद नबवी के शहर में 6 साल की एक बच्ची बैठकर कुरान की तिलावत फरमा रही। बोल दो सुभान अल्लाह। बाबू घुटना पकड़ के क्यों बैठे हो बेटा, जवान हो, शादी हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। वरना एक आदमी घुटना पकड़ के बैठा तो उसकी बीवी भाग गई थी। एक बच्ची की शादी हुई ससुराल से, पहली बार मैके आई, दोबारा ससुराल जाने को तैयारी थी। बाप बोला बेटी ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती? बेटी बोली अब्बू आपके दामाद को बड़ी खतरनाक बीमारी है, अब तो मांग और पूछ के कड़ाके के सर्दी में भी बाप के माथे से पसीने के कतराहट। या अल्लाह 2.5 लाख में दामाद खरीदा, ऊपर से एक अपाची दिया, उस पर भी ये रोगी दामाद खरीद लिया। बाप बोला बेटी बीमारी क्या है? टीबी, बोली है ब्लड शुगर, बोली ना आपके दिल के धड़कन तेज, बेटी कैंसर है क्या? बोली नहीं अब्बू। अब तो परेशान बेटी कोरोना फिर आ गया क्या? बोली नहीं। आप बोला बेटी बीमारी तो बता दे। तो बेटी बोले अब्बू आपकी दामाद रात भर बिस्तर पर लेट कर नहीं सोता है,
یہ گھٹنا پکڑ کے بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتا ہے. تو بھئی جو لوگ گھٹنا پکڑ کے بیٹھے ہیں وہ لوگ گھٹنا چھوڑ دیجئے تاکہ آپ کا گھر محفوظ رہے. اور ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ. آئے زور سے بول، زور سے. مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر 6 سال کی بچی قرآن کی تلاوت کرا. تلاوت فرماتے فرماتے تھوڑا سا دوپٹہ سر سے سر. اللہ سجدہ تجبہ دامنہ عابدہ زاہدہ. حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لے آئی. بولو نا. اب تشریف لانے کے بعد سر سے جو تھوڑا سا دوپٹہ سرتا تھا سیدہ فاطمہ نے سر پہ ڈال دیا. اور ڈالنے کے بعد بول پڑی، اے بیٹی زینب، خبردار اپنے سر سے دوپٹہ سرکنے نہ دینا ورنہ تیرے نانا مصطفیٰ تجھ سے ناراض ہو جائیں گے. خبردار سر سے دوپٹہ سرکنے نہ دے ورنہ تیرے نانا مصطفیٰ تجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اب ذرا یہی رک کر عمر کتنی تھی؟ زور سے ایک آواز میں کتنی تھی؟ پوچھ ان منچ پہ علماء کا معزز علماء کرام کا قافلہ رونق کے پسند ہے. حضرت سے پوچھ لیجیے 6 سال کی عمر میں پردہ فرض نہیں. حضرت 6 سال کی عمر میں پردہ فرض نہیں ہے لیکن تربیت کا اثر ہے. اس لیے یہ تو بچوں کا پہلا مدرسہ اور پہلا اسکول ماں کی گود ہوتی ہے. جس طرح ماں اپنے اولادوں کو تربیت دے گی آگے چل کے تیری اولادیں ویسی ہی ہوگی. سیدہ زینب کے سر پر سیدہ فاطمہ نے دوپٹہ ڈال کے کہا تھا، خبردار بیٹی اپنے سر سے دوپٹہ سرکنے نہ دینا ورنہ تیرے نانا تجھ سے روٹ جائیں گے. اتنا سننا تھا سیدہ زینب پلک پلک کے رونے لگی. سیدہ زینب ہچکیاں لے لے کے رونے لگی. اتنا روئی سیدہ زینب، اتنا روئی سیدہ زینب. پھر سیدہ فاطمہ کو آنا پڑا اور آنے کے بعد بول پڑی، اے بیٹی زینب اس طرح سے آنسو کیوں بہاتی ہو؟ اس طرح سے سسکیاں لے لے کے کیوں روتی ہو؟ تب سیدہ زینب نے کہا تھا امی کہ میرے نانا مصطفیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے. اے امی فاطمہ آج میں آپ کو گواہ بنا کر آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی بیٹی زینب اپنی گردن تو دے سکتی ہے اپنے سر سے کبھی دوپٹہ سرکنے نہیں دے سکتی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت. اس لیے اور نوجوانوں جاتے جاتے صرف ایک جملہ، میں تیروں کے مخالف نہیں ہوں. بزرگوں کی محبت تو میری گھٹی میں پلائی گئی حضرت، نہ میں خانقاہ کے مخالف ہوں. لیکن آج اگر پیر صاحب آ جائے تو ہاتھ بھی چاٹتے ہیں، پیر صاحب کا طلبہ بھی چاٹتے ہیں. میں منع نہیں کرتا ہوں خوب تم اپنے پیروں کے ہاتھوں کو، لیکن اگر تیری ماں تیرے گھر میں زندہ ہے تو پیر صاحب کے ہاتھ کو بعد میں چومنا، پہلے اپنی ماں کے ہاتھوں کو چومنا. اس لیے کہ اللہ نے تیری جنت تیرے پیروں کے قدموں کے نیچے نہیں رکھی. اللہ نے تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. اس لیے
اگر ماں باپ زندہ ہے، مختار دو عالم کانفرنس میں آنے والوں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو پہلے ان کی خدمت کر لو، بھلے ہی تیرے ماں کی آنچل گندے کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے اس آنچل میں اتنی برکت رکھی ہے کہ ماں جب اپنے اولاد کے لیے آنچل اٹھاتی ہے تو زبان سے کم بولتی ہے، آنکھوں سے زیادہ بولتی ہے، اور جب ماں کی آنکھیں برسنے لگتی ہے ادھر رب کی رحمت بھی جھومنے لگتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اگر کسی میدان میں تم ناکام ہو رہے ہو اور اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں کے آنچل کو تھام لے۔ اگر تیری ماں نے تیرے لیے آنچل اٹھا دیا تو خدا کی قسم وہ آنچل بعد میں نیچے آتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو پہلے قبول کر لیا کرتا ہے۔ اس لیے اگر زندہ ہے ماں باپ، اگر زندہ ہے تو پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کر لے۔ اگر تیرے ماں باپ پیچھے راضی ہو گئے، غریب نواز راضی ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت باپ کے جسم پر پھٹی ہوئی لنگی نظر نہیں آتی، 5000 کا چادر لے کے چلا اجمیر، ماں خوراک دوا کے لیے تڑپ رہی ہے، بیٹا عمرہ کی عمرہ۔ یاد رکھنا، اگر تیرے باپ کے جسم پر پھٹی ہوئی لنگی ہے، تیری ماں خوراک دوا کے لیے تڑپ رہی ہے، اجمیر شریف بعد میں جانا، رسول اللہ کے روزے پہ حاضری بعد میں دینا، پہلے اپنے ماں کے لیے دوا کا انتظام کر دی، باپ کے لیے لباس کا انتظام کر دے۔ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہو گئے تو غریب نواز راضی ہو جائیں گے، اگر غریب نواز راضی ہو گئے تو غوث اعظم راضی ہو جائیں گے، اگر غوث اعظم راضی ہو گئے تو نبی رحمت راضی ہو جائیں گے، اور اگر نبی راضی ہو گئے تو تجھ سے تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اس لیے خدمت کرو اپنے ماں باپ کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آپ نے اس بیان کو سنا، آپ اس بیان کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے پیش خدمت میں اسی طرح کی اسلامک اور اچھی تقریر اور نعت والی ویڈیوز لے کر حاضر آپ کی خدمت میں ہوتا رہوں۔